शहजाद खान कनौली साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शुक्रिया। तारीख जो है वो आपका एक पसंदीदा मजमून है और बिलखुसूस हम हज़ारा की सतह पे बात करेंगे, क्योंकि अब तक हमारे पास जो है वो एक मुख्तसर अरसे की तारीख हमारे सामने आ रही है, 18वीं सदी या इसके राउंड अबाउट आ रही है। आप पहले इस पे काम करते रहे हैं, हमें थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताइए कि हज़ारा की मजमूई तौर पे हज़ारा की तारीख ओवरऑल क्या है। जी देखिए जी, हज़ारा की तारीख, सबसे पहले तो तारीख किस तरह लिखी गई है, हिस्टोरियोग्राफी जिसे कहते हैं, उससे हम चीज़ शुरू करते हैं। हज़ारा की तारीख जो अब तक लिखी गई है, जो प्राइमरी सोर्सेज जिन लोगों से ये तारीख लिखी है लोगों ने, ज़्यादातर जो हैं वो हज़ारा गैजेटियर्स हैं जो अंग्रेज़ों ने लिखे। और अगर तारीख के पस मंज़र में देखा जाए तो ये गैजेटियर्स 19वीं सदी में लिखे गए हैं, तो इनमें बहुत एक लिमिटेड तारीख इनमें लिखी गई है। हज़ारा का अगर हम शुरू करते हैं तो इसकी अहमियत इस तरह है कि ये दो पुराने बहुत बड़े इलाके थे, कश्मीर और काबुल। कश्मीर और काबुल को जो कनेक्ट करता है एरिया, वो हमारा हज़ारा है। इसलिए हज़ारा की तारीख समझने के लिए कश्मीर और काबुल की तारीख समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे, चाहे हम मुग़ल दौर से जाएं या चाहे हम मुग़ल दौर से पहले, मसलन कश्मीर में शामीर ख़ानदान मुग़ल दौर से पहले हुकूमत किया करता था, उससे पहले आप जाएं तो हिंदू दौर था कश्मीर में, जिसमें राजतरंगी किताब लिखी गई है। उससे पहले भी जाएं तो आपको हिंदू लिटरेचर मिलता है कश्मीर का, जिसमें आपको हज़ारा के रेफरेंसेस बार बार मिलते हैं। इसी तरह अगर आप काबुल की हिस्ट्री में जाएं, आप चाहे दुरानी दौर में जाएं या मुग़ल दौर में जाएं या नादिर शाह के दौर में जाएं, तो आपको हज़ारा के रेफरेंसेस वहाँ से भी मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हज़ारा की अगर आपने हिस्ट्री समझनी है तो आपने इन दोनों डायरेक्शंस में जो कौमें रहती थी, जो बड़े बड़े सेंटर्स ऑफ पावर थे, उनकी हिस्ट्री समझनी ज़रूरी है। और उनको समझने बगैर हज़ारा की हिस्ट्री समझी नहीं जा सकती। सही। अच्छा, उस दौर में, उन अदवार में जो मुख्तलिफ हुक्मरान सल्तनतें या बादशाहतें चलती रहीं, जी, उस दौरान इस इलाके की सियासी या जोग्राफियाई अहमियत क्या थी? जी देखिए जी, सबसे पहले तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो देखिए हज़ारों लाखों साल भी इंसान पीछे जा सकता है। इंसान को शुरू वहाँ से करना चाहिए जहाँ से आपको लिटरेचर मिलना शुरू हो जाता है। सही। तो अगर हम बात करते हैं मुग़ल दौर में, मुग़ल दौर में हज़ारा को कहा जाता था पतली सरकार। और उस टाइम पे यहाँ मुग़लों का जो इत्तेहादी कबीला था वो थे आपके पतली के जो तुर्क राजे थे, जो कि तैमूर लंग के साथ आए 1399 में। और उनके कुछ वक्त बाद मुग़लों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हुए, जिसकी वजह से मुग़लों ने उन्हें सपोर्ट अपनी दी। और जैसे मुग़लों ने उन्हें अपनी सपोर्ट दी, पतली के जो तुर्क राजे थे वो पूरे हज़ारा में एक्सपैंड होने शुरू हो गए। इनका मरकज़ जो था इनिशियली, वो सबसे शुरू में इनका मरकज़ गुलीबाग में था, और ये कुछ दहाइयों तक गुलीबाग तक महदूद थे। लेकिन जैसे मुग़लों को इनको मुग़लों की सपोर्ट हासिल हुई, ये पूरी हज़ारा में इनका जाल फैलता गया। तो जहाँ तक मुग़ल तारीख की बात आती है, यानी 1500 से लेके आप कह दें कि 1700 कुछ तक, सही, तो हज़ारा की तारीख में पतली सरकार की तारीख है। 1700 कुछ में जब मुग़ल दौर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद कोई भी ऐसा मुग़ल सुल्तान या बादशाह नहीं था जिसको कह सकें कि हम ताकत वो रखता था। उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उस टाइम पे हज़ारा में मगरिब से मुख्तलिफ कबाइल आने लग गए और आके इधर बसने लग गए। मसलन सबसे बड़ा चेंज उस टाइम ये आता है कि जदून कबीला जो है वो आ गया, और आजकल जिधर एबटाबाद वगैरह है, इधर ये आबाद हो, जी बिल्कुल, यहाँ वो आबाद हो जाते हैं। उस्मानजई जो है वो लोअर हरीपुर का एरिया जो है, यहाँ आके बहुत सारे वो वाला कबीला भी आबाद हो जाता है। तो 1700 की जो दिहाई है, ये एक तोड़ जोड़ का टाइम है हज़ारा की हिस्ट्री में। सही। जहाँ पुराने जो सिलसिले थे वो टूट गए और नई एक तरह से हल्का बंदी हो जाती है। 1700 की दिहाई में अहमद शाह अब्दाली नाम का एक शख्स था जो मगरिब से आया और उसने हिंदुस्तान पे हमले किए। हज़ारा की तारीख में अहमद शाह अब्दाली की इम्पोर्टेंस बिलखुसूस तनावल के एरिया में ये है कि अहमद शाह अब्दाली का जो हमला था पानीपत पे और मथुरा की जो दो जंगें थी, वहाँ हज़ारा की भी अक़वाम ने उसका साथ दिया। बिलखसूस उसमें सूबा खान तनोली नाम के एक सरदार थे जिनका नाम सामने आता है। सही। सूबा खान तनोली ने जब अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, अहमद शाह अब्दाली ने उसके जुरात जब खुद देखे, जब जंग खत्म हो गई, तो जो तनावल का एरिया था वो सूबा खान तनोली को अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि जो काफिले काबुल से कश्मीर गुजर के तनावल से जाते हैं उनसे टैक्स तुम ले लिया करो। सही। तो यानी हम कह सकते हैं कि मुग़ल टाइम के बाद अहमद शाह अब्दाली के दौर में एक दफ़ा फिर से तनावल एक खुद मुख्तार जगह की हैसियत इख्तियार कर लेती है।
سے لے کے جمرود تک رنجیت سنگھ نام کا ایک لڑکا تھا جو بہت بہادر اور بہت انتہائی بہترین جرنیل تھا، جس نے 17 سال کی عمر میں صرف لاہور قبضہ کر لیا، 17 سال کی عمر میں، اور اس نے آہستہ 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 جمرود تک اس نے سارا علاقہ فتح کیا۔ ہزارہ اس کے لیے اس لیے اہمیت رکھتا تھا کیونکہ کشمیر جو تھا، کشمیر میں بہت زیادہ دولت تھی اس ٹائم پہ۔ درانی اور سکھوں کی دونوں کی کوشش تھی کہ ہم کشمیر میں فتح کریں، اور کشمیر فتح کرنے کے لیے ہزارہ کا کنٹرول ضروری تھا کیونکہ کشمیر کے راستے کی پوائنٹ تھا۔ تناول کا جو ایریا ہے یہ کراس کر کے جایا کرتے تھے کشمیر کے لیے، تو کشمیر پہنچنے کے لیے تناول کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ تو 1800s میں آپ کو کشمکش نظر آتی ہے درانیوں اور سکھوں کے درمیان کہ اس ایریا کو کون کنٹرول کرے گا، جس میں درانیوں کو بہت بری طرح شکست ہوتی ہے اور سکھ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پورے ہزارہ پہ سکھوں کا کنٹرول قائم ہوتا ہے۔ ہزارہ میں 1800s میں تناول واحد علاقہ تھا جہاں سکھ اپنا کنٹرول قائم نہ کر سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تناول میں پائندہ خان نام کے ایک شخص کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس نے سکھوں کے خلاف بغاوت شروع کی، اور یہ ایک ٹریڈیشن سے نہیں ہے، بہت ساری ہمیں سکھوں کے اپنے ریکارڈ سے بھی پتہ چلتا ہے، انگریز ریکارڈ سے بھی پتہ چلتا ہے، اور مقامی ریکارڈ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ اس ٹائم پہ ایک آزاد علاقے کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب سکھ دور ختم ہوتا ہے تو جن علاقوں پہ سکھوں کی حکومت تھی، انگریز اپنے آپ کو سکھوں کا وارث سمجھتے تھے، جن علاقوں میں سکھوں کی حکومت تھی انگریزوں نے ان علاقوں میں قبضہ کر دیا، جن علاقوں میں سکھوں کی حکومت نہیں تھی انگریزوں نے ان علاقوں کو آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا کیونکہ تناول کے علاقے پہ سکھوں کی حکومت نہیں ہو سکی تھی، یہ ایک آزاد علاقے کی حیثیت رکھتا تھا، جب برٹش ٹائم شروع ہوا ریاست کے طور پہ تسلیم کیا گیا، اور اس اسٹیٹ کا نام تھا تلولی اسٹیٹ آف امدربند، جو 1947 کے ٹائم تک قائم رہی، اور 1947 کے ٹائم پہ پھر اسٹیٹ وہ پہلی ریاست تھی پاکستان کی جس نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ 1947 میں انہیں آپشن دی گئی، تمام جو ریاستیں تھیں کہ آپ ہندوستان کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، پاکستان کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ اسٹیٹ پہلی ریاست تھی جس نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کا حصہ ہونا چاہتے ہیں۔ کشمیر کی جو پہلی والی جنگ تھی اس میں اسٹیٹ فورسز نے بھرپور حصہ بھی لیا۔ پوڑی کے مقام پہ ہمارے شہداء کی قبریں آج بھی موجود ہیں، اسٹیٹ کی تاریخ ہے یہ، جو آج ہم بھول چکے ہیں، اور جو ہماری تمام ہزارہ کے لوگوں، اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، انہیں یہ حقائق سے وہ بالکل بے خبر ہے ایک طرح سے۔ اچھا جانداد صاحب، اگر ہم اسپیسیفک تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اسٹیٹ ظاہر ایک تاریخ کا حصہ بھی ہے، اور اس کا معاشی یا معاشرتی اسٹرکچر کیا تھا؟ جی، اسٹیٹ کا جو سب سے بڑا ذرائع آمدن تھا وہ تھا وہاں پہ فارسٹ تھے بہت بڑے۔ پاکستان بننے سے پہلے یا دربیرہ ڈیم بننے سے پہلے ہزارہ میں سب سے بڑی لکڑیوں کی جو منڈی تھی وہ دربند میں لگا کرتی تھی، لیکن یہ ٹمبر مافیا کا دور نہیں تھا، یہ سب بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ کے جو فارسٹ لاز ہوتے تھے وہاں ہر سال ریفارسٹیشن کی جاتی تھی، تو ایک مخصوص ایریا میں لکڑ کاٹی جاتی، پھر وہاں نیا جنگل لگایا جاتا، اور بہت سخت قانون تھا کہ کوئی بھی جا کے لکڑ کاٹ نہیں سکتا وہاں پہ جا کے۔ تو اسٹیٹ کا جو سب سے بڑا ذرائع آمدن تھا وہ جنگل کی لکڑ کی کٹائی تھی۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ خود مختار ریاست تھی تو انٹرنلی یہ خود ظاہر ہے کسی کی ریونیو جنریٹ کرتی تھی، باہر سے کسی سے امداد نہیں آتی تھی، تو جو زرعی آمدن ہوتی تھی اس کا کچھ حصہ اسٹیٹ کو جاتا تھا، جس کے بدلے اسٹیٹ پھر شاہراہیں بنانا، بیسک ویلفیئر کا کام کرنا۔ اسٹیٹ کی اپنی فوج بھی تھی جس میں تقریباً 4000 پرماننٹ لوگ تھے، پرماننٹ لوگوں کو نوکریاں تھیں، اور جب جنگ کا ٹائم آ جاتا تھا تو 10 سے 15,000 قبائلی لشکر بھی بن جاتا تھا، تو ان کا بھی تنخواہوں کا ایک نظام تھا جو اسٹیٹ سے چلتا تھا۔ تو یہ ایک انٹرنل سارٹ آف کاسٹ اسٹرکچر کی اگر بات کی جائے تو وہ کچھ ایسے تھی اسٹیٹ کی۔ پھر کیا وجہ تھی اگر اتنا اس کا اسٹرکچر مضبوط تھا تو ایک دم وہ تاریخ کے اور لوگوں کے اذان سے کیوں ایک دم چیز غائب ہو گئی؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ جب پاکستان کی ریاستیں ختم ہوئی ہیں بھٹو صاحب کے دور میں، ہر ریاست کو ضلع دیا گیا، جتنی بھی پاکستان کی اسٹیٹس تھی ہر ریاست کو ضلع دیا گیا سوائے اسٹیٹ کے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1951 میں اسٹیٹ میں ایک لوکل بغاوت ہوتی ہے چھوٹی، جس کے نتیجے میں اسٹیٹ اس ٹائم پہ 13 یونین کاؤنسلوں میں مشتمل تھی، یعنی 11 مکمل یونین کاؤنسلیں تھیں اور 2 آدھی یونین کاؤنسلیں تھیں۔ 1951 میں اسٹیٹ کی جو اتھارٹی تھی وہ ایک صرف یونین کاؤنسل تک محدود کی جاتی ہے، لالو گلی تک۔ جو باقی تمام یونین کاؤنسلیں تھیں اسٹیٹ کی، ان کو جوڑا جاتا ہے صوبہ خیبر اس وقت تو صوبہ سرحد تھا، صوبہ سرحد کے ساتھ انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا 1970 میں جب ریاستیں ختم کی جاتی ہیں تو اس ٹائم پہ تو اسٹیٹ صرف ایک یونین کاؤنسل پہ محدود تھی، تو اب ایک یونین کاؤنسل کو اب ضلع تو دے نہیں سکتے،
لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں باقی ضلعوں جہاں باقی ریاستوں کو نام اسی طرح کنٹینیو ہوا کہ وہ چترال ضلع بن گیا، دیر ضلع بن گیا، سوات کئی ضلع بن گئے، بھاولپور ضلع بن گیا، ام اسٹیٹ یا اپر تناول یا جو تناول کے اپر اور لوور کے کچھ علاقے جن پہ ام اسٹیٹ مشتمل تھا یہ ضلع سے محروم رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صرف اسٹیٹ 1951 کے بعد ایک یونین کاؤنسل پہ تک محدود رہے گا. جی جاندار صاحب، ہمارے پاس ہزارہ کی جو تاریخ کے پاس ایک دو ریفرنسز ہوتے ہیں جو ہر جگہ رپورٹ کیے جاتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. ایک تو شیر بہادر بنی صاحب ہیں اور ایک ہزارہ گزٹیئر. جی آیا اس کے علاوہ بھی اس خطے کی حوالہ موجود ہے؟ جی میری تجویز یہ ہے، میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کریں اخون درویزہ کی کتاب ہے تذکرہ ابرار اور اشرار. یہ 1600s میں لکھی گئی ہے، 1600 کچھ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، جہاں بالکل آپ کو ہزارہ اس علاقے کو تب نہیں کہا جاتا تھا لیکن آپ کو اس ایریا کے ریفرنس آپ کو ملیں گے، بہت اہم آپ کو ریفرنس ملیں گے. مغل دور کا آپ جاننا چاہتے ہیں این اکبری پڑھیں، وہاں سے آپ کو ریفرنس ملیں گے اس علاقے کے. اگر آپ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں برٹش دور کی طرف آ جاتے ہیں، یا برٹش دور سے پہلے آپ کو سکھ دور کا آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس میں سکھ دور کی تاریخ لکھی گئی ہے، عمدۃ التاریخ نام ہے کتاب کا، سوہن لال سوری نے لکھی ہے. ہری رام گپتا کی کتاب ہے ہسٹری آف دا سکھس، جس میں اس ایریا کا مینشن بہت ڈیٹیل میں ہوا ہے، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. سید احمد شیخ بریلوی ادھر آئے، ان کی جو ریکارڈ موجود ہیں انہیں آپ پڑھیں، بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ ڈاکٹر شیر بہادر کی بھی کتاب پڑھیں کیونکہ اس کتاب سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. مہتاب سنگھ کی تاریخ ہزارہ پڑھیں، 1845 میں جو لکھی گئی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تاریخ تنولیان پڑھیں جو ایک مخصوص قبیلے کی طرف سے لکھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو بڑے اہم آپ کو ریفرنسز ملیں گے. اس کے بعد آپ جائیں پشاور جائیں یا لاہور جائیں، جو آرکائیوز ہیں ادھر صوبائی حکومت کی، پشاور آرکائیوز ہیں یا لاہور آرکائیوز، وہاں آپ جائیں، وہاں آپ کو بہت قیمتی آپ کو ہسٹوریکل ریکارڈز ملیں گے. اور اگر آپ تاریخ صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سب جگہوں کو آپ کو جانا ہوگا. ایک یا دو آرٹیکل پڑھ کے کوئی ہسٹورین نہیں بن سکتا. جی تاریخ کو ہمیشہ ایک متنازع چیز سمجھا جاتی ہے. جی یہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، تاریخ ہمیشہ فاتح کی تلوار سے لکھی جاتی ہے. جی تاریخ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے بھی پڑھائی جا سکتی ہے، اور تاریخ فیوچر بنانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. گاڑی میں ایک جو گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کے 4 اہم شیشے ہوتے ہیں. گاڑی چل آگے رہی ہوتی ہے لیکن اس کا صرف ونڈ اسکرین جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. 3 شیشے جو ہے وہ پیچھے آپ کو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تاریخ کا تاریخ دان اور تاریخ کا بھی یہی کام ہے کہ وہ آپ کو پاسٹ کی نظر میں ایسا راستہ دکھائے کہ آپ اپنا آگے والا راستہ سمجھیں. ٹھیک ہے جی. ابھی تاریخ جو لوگ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بانٹنے کے لیے، وہ لوگ اصل ہسٹورین نہیں ہے. اصل ہسٹورین ہمیشہ تاریخ کو اس طرح سے پیش کرے گا کہ وہ ملٹیپل ڈفرینٹ آپ کو ڈائریکشن سے آپ کو تاریخ دکھائے گا کہ اس پر تعصب موجود نہ ہو. اور اصل تاریخ ہے ہی وہ جس سے تعصب کی بنیاد، اور اس کی تاریخ سے انسان سیکھ سکتا ہے.